سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں. یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب. یہ جو ہے یہ مجھے میری فرینڈ انم ملک یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا. دس از مائی قرآن. اور یہ میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ایک ایپ بنا لیا ہے کہ میں کیسے بھی جلدی سے اس صورت پہ پہنچ جاتی ہوں. سورہ نمبرز لکھے میں. اور یہ قرآن تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی. میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے. رات دن محنت کی, بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور تو بھی ویری آنیسٹ بڑی دل سے بات نکل رہی ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے. یہ ریئلٹی چیک تھا میرا, مرنا بھی ہے. بینگ اے بیسٹ ایکٹریس میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی, سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی. کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو. اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی. آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میاں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا. جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا. الحمدللہ. شادی کرنی تھی, اللہ نے شادی کر مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی, اللہ میاں نے اولاد دے دی. الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا. گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی. مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی. مطلب سب کچھ تھا میرے پاس, صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا, کیونکہ میں کام چھوڑا تھا, شادی کر لی تھی, مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں چلا. پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا. میں اس کی تیاری میں لگ گئی. میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی. پھر میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا. سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا. کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں اسٹارٹ کروں گی, کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں اسٹارٹ کروں گی. اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی, اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی. تیاری میری پوری چل رہی تھی. لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا, جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس, اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے, قرآن مجید, اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے, یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں, تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے. مطلب ہم تب اس در تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا. تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی, تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی, اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا, اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی,
اچھا جی، پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا، تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں، اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں، تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں، جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی یہ، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے، مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے، جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی، مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی، اور ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو. تو اب ہمیں چاہیے، ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا میں نے.
اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی اور اللہ میاں نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں, وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا, اس میں سے کوئی آیت مجھے میں نے پڑھا, میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم, جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں, میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی, ان کا ہے. اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا, لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے, میں اپنے سوال کرتی رہی, وہ مجھے جواب دیتے رہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے, اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13:28 ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13:28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی, جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے, جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہو رہی ہے, میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی, ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں, پیسے کما لیں, ڈھیر سب کچھ کر لیں, وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا. یہ اللہ کا رول ہے.